سلطنت عثمانیہ کا ایک ایسا کردار جس نے اپنی 125 سالہ زندگی میں اسلام کے لیے بہت سی جنگیں لڑی، بہت سے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ترک طلب کون تھا، اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اور اس کو مقبرہ کہاں پر واقع ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی، اور اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے تو دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس فوج نے چین، برصغیر اور فارس تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ ان علاقوں پر حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ منگولوں نے جو ظلم و بربریت کی تاریخیں رقم کی ہیں، وہ رہتی دنیا تک سیاہ صفحات کے طور پر محفوظ رہیں گی۔ منگولوں نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ایک فوج کو ترکی اناطولیہ کے علاقوں کی طرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے روانہ کیا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ترک خانہ بدوش تھے جو کہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور ان قبیلوں میں کائی قبیلہ نہ صرف مضبوط اور بہادر تھا بلکہ ان میں بہادروں کی جماعت بھری ہوئی تھی۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو ایک سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے کی شجاعت، بہادری اور ایمانداری کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک آدمی کو مانا جاتا تھا جس کا نام ترگت ہے۔ ترگت 1200 عیسوی میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے ہی تھا، اور اس کے والدین کی وفات کے بعد سلیمان شاہ کی بیوی ہائمہ خاتون نے ہی اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کے بچپن کا دوست تھا۔ ان دونوں نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت اپنے سردار سلیمان شاہ سے حاصل کی، مگر اس دور کے ریتی رواج کو اختیار کرنے کے بجائے ترگت نے کلہاڑے کو اپنا جنگی آلہ بنا لیا۔ کلہاڑے سے جنگ لڑنے والے اس عظیم کردار کا یہ کلہاڑا آج بھی ترکش میوزیم میں موجود ہے۔ ترگت ایلپ کو کلہاڑا چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ ترگت ایلپ کے کلہاڑے کو جنگی ہتھیاروں میں سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر حاصل ہے۔ ترگت ایلپ اسلام کے ان عظیم مجاہدوں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے پوری صدی اسلام کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے گزاری۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی، اور اس کے علاوہ ترگت ایلپ اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 30 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے۔ ترگت ایلپ ترکش تاریخ کے سب سے اہم اور بڑے جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ابتدائی دور میں ترگت ایلپ کو صلیبی فوج نے قید کر دیا، اور ان پر بے تحاشا سختیاں اور ظلم ڈھایا گیا تاکہ کسی طرح اس عظیم مرد مجاہد کو عیسائی بنا کر صلیبی فوجی کا سپہ سالار بنا دیا جائے۔ مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس عظیم مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکی، اور ہمت نہ ہارتے ہوئے اس مرد مجاہد نے اپنی ذہانت اور ہمت کی وجہ سے اس قید سے آزادی حاصل کر لی۔ اور اسلامی دنیا کا یہ عظیم مرد مجاہد جب اللہ اکبر کہہ کر اپنا کلہاڑا گھماتا تو دشمن خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ جو بھی کافر ترگت ایلپ کے کلہاڑے کی زد میں آتا، اس کو اگلی سانس لینے کی مہلت نہ ملتی۔ اب بات کرتے ہیں مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی میں دکھائی گئی ترگت ایلپ کی داستان۔ ڈرامے کے مطابق ترگت ایلپ کی پہلی شادی آئیگس نامی خاتون سے ہوتی ہے، جو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے ساتھی دلی دمیر کی بیٹی ہوتی ہے۔ منگولوں کے حملے کی وجہ سے ترگت ایلپ کی بیوی شہید ہو جاتی ہے، جس کے بعد ترگت کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف لڑنا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ترگت کو سپہ سالار بنا دیا، مگر سپاہیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ترگت ارطغرل کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد چوبدار قبیلے کے سردار کی بیٹی اسلحان خاتون کو سلاطین کوپیک کے چنگل سے بچانے کے لیے ارطغرل نے اسلحان کی شادی ترگت ایلپ سے کروا دی۔ اسلحان خاتون کے بھائیوں اور والد کی وفات کے بعد وہ اپنے قبیلے کی خواتین کی سردار بن گئی تھی، مگر دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ارطغرل نے
جو اس علاقے کے سردار تھے، اس قبیلے کا سردار ترگت الب کو بنا دیا۔ ایک دفعہ ترگت کی غیر موجودگی میں بازنطینیوں سے اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسلحان خاتون کونیا چلی گئیں، جہاں پر اسلحان خاتون سلاطین کوپیک کے ہاتھوں شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ترگت نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی اور سادتین کوپیک کی موت ارطغرل کے ہاتھوں اسلحان خاتون کے خنجر سے ہی ہوئی، اور آخر میں ارطغرل نے سلاطین کوپیک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر ترگت ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے خلاف جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا بھی بہت ساتھ دیا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں ترگت عثمان غازی کے ساتھ ہی رہے۔ اس کے بعد سن 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو نگول فتح کرنے بھیجا۔ ترگت نے نگول کو فتح کیا اور 26 سال تک اس شہر کے گورنر بھی رہے۔ اس جنگی مجاہد نے میدان کارزار میں جرأت کی ایسی مثالیں قائم کی جسے سن کر ہر مسلمان کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ ترگت الب نے کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میدان جنگ میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ عظیم مرد مجاہد جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا احساسہ صرف اس کا کلہاڑا تھا۔ ترگت الب کو شہادت 125 سال کی عمر میں نصیب ہوئی، اور ترگت الب کا مقبرہ گول کے گاؤں ترگت الب ترکی میں ہے۔